السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان میں دعا مانگنے کے طریقے کیا کیا ہیں، مطلب ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ دعا تو ہم لوگ سب مانگتے ہیں، لیکن اگر ہم مسنون طریقے سے دعا مانگیں اور مسنون دعائیں مانگیں تو وہ بہت اچھا ہوگا، یعنی ہمیں ہر چیز کی دعا وہ پتہ ہو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ شرط یہ ہے دعا مانگنے سے پہلے کہ رب کی ذات پہ کامل یقین ہو اور دل بغض اور حسد سے پاک ہو۔ رمضان میں دعا کیسے مانگیں؟ اچھا، دعا مانگنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا کوئی بھی اللہ پاک کا اس کی صفات بیان کرنے والا نام پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ترجمے کے ساتھ، اگر آپ کو پتہ ہوگی تو آپ کو دعا پڑھنے میں مزہ آئے گا، اچھا لگے گا، آپ کو رابطہ محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہم پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہیں یہ بھی۔ اس کے بعد آپ اللہ کی تعریف کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ جو دعا جو ہے درود ابراہیمی اول اور آخر میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیک ہو کے جاتی ہے، یعنی شروع میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں اور آخر میں بھی، تو وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کی دعا وہاں پہنچ جائے گی۔ وہی بات شرط میں نے آپ کو بتائی ہے، ایمان ہو، آپ کا یقین ہو اور بغض حسد سے دل آپ کا پاک ہو۔ ٹھیک ہے، اب کہ جو کہ درود ابراہیمی کے بعد ایسا ہے کہ آپ جو دعا اللہ میاں سے کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی کچھ میں دعائیں آپ کو لے کر آئی ہوں جو آپ ضرور کریں اپنی دعاؤں کے اندر۔ سب سے پہلے تو جیسے کرونا وائرس ہے اور ایک وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اس سے حفاظت کی، اس کو ختم ہونے کے لیے تو ہم نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں تینوں عشروں کی دعا یاد ہونی چاہیے۔ تینوں عشروں کی دعا بھی میں ضرور آپ کو بتاتی ہوں کون کون سی ہیں۔ پھر مغفرت کی دعا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مغفرت یعنی اپنی بخشش مانگی جائے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پر آپ اپنی بخشش مانگ سکتے ہیں، جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا جو ہے مٹ جاتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دھبے پڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو توبہ کے دروازے تقریباً بند ہو جاتے ہیں، یعنی انسان سخت دل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، لیکن اگر کوئی انسان اتنا سخت دل ہوتا ہے، اتنا پتھر دل ہوتا ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل ہی اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ آپ لوگ مسلسل توبہ کرتے رہیں اور توبہ کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں یاد رکھیں۔ پھر جہنم کے عذاب سے پناہ کی دعا، کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہوگا تو اس سے پناہ مانگنے کی دعا، اس سے بچنے کی دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ پھر فتنہ مسیح دجال سے بچنے کی دعا، ہمارے بیشتر لوگوں کو دجال کی آمد اور اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دجال آئے گا اور ان قریب آئے گا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اور اس ٹائم کے صحابہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں دجال آنے والا ہے، کہیں وہ فتنہ تو نہیں آنے والا۔ تو اب ہم لوگوں نے بھی یہی چیز سوچنی ہے اور مسلسل یہ دعا پڑھنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا کے رکھے۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا بتاتی ہوں میں آپ کو۔ اس کے علاوہ دین میں ثابت قدمی کی دعا۔ اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھے ایمان والے ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اچانک سے پھر ایمان خراب ہوتا ہے اور پھر ہم غلط کام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں ثابت قدمی دے۔ جب یہ دعا مسلسل کریں گے یقیناً اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ اس کے علاوہ علم اور رزق میں برکت کی دعا، یعنی کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے
اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. خاص طور پہ آج کل کرونا وائرس کے دوران رزق کے لیے تو آپ کو بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت کر ہمارے رزق میں، ہمارے ملک کے آمدنی میں اور ہمارے اپنے گھروں کی آمدنی میں اضافہ فرما. یہ دعا بتاتے ہیں ابھی آپ کو. پھر دوسروں کے لیے دعا بھی مسلسل اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل رکھا کریں، دوسروں کا نام لیا کریں، دوسروں کے لیے دعائیں کیا کریں. جو جن لوگوں نے کہی ہوئی اور آپ کو لگتا ہے کرنی چاہیے وہ دعا کیا کریں لازم. اس کے علاوہ ماں باپ کے لیے دعا. ماں باپ کے لیے دعا بتاتی ہوں آپ کو کون سی کرنی ہے. اولاد کے لیے دعا کریں. پھر اپنے لیے جو دعائیں مانگنی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح سے دعا مانگنی ہے آپ مانگیں، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. اور آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنی دعا کو ختم کرنا ہے. چلیں اب ون بائی ون دعا بتاتی جاتی ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا. تو اب یہ دیکھیں ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا. اب اگر ہم اس کا ترجمے پہ غور کریں تو سب سے پہلے ہم تعریف ہی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں. پھر ہم آخرت کے دن پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا، یقین رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کی اور رحیم ہونے کی ہم لوگ یقین رکھ رہے ہیں. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی سب چیزیں ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو ہم اللہ سے پھر دعا بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے راستے پر تھے اور اللہ نے ان پہ کرم کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہوں میں سے تھے. تو یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کو اگر ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی نمازیں بھی اچھی ہوں گی اور باقی کام بھی اچھے ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں جی درود ابراہیمی کی طرف. درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح برکت دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو. بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. اچھا جی، اس کے بعد سب سے پہلے ہم کرونا وائرس کے لیے ایک دعا دیکھ لیں. ایسے بھی تمام بیماریاں جو ہمیں ہو جاتی ہیں یا جو بھی وبائی آفات ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے دعا دیکھ لیتے ہیں. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت. ترجمہ: الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سنن نبی داؤد کی سے ماخوذ کردہ یہ دعا ہے اور صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیے، یا آپ کو جس قدر جیسے دعا کرنے کا موقع ملتا ہے اسی طرح آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. پھر جی اب ہم دیکھتے ہیں مغفرت کی دعا، بخشش طلب کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے گناہ کیے، اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ ہے مغفرت کی دعا. آگے چلتے ہیں جی جہنم کے عذاب سے پناہ کی دعا. اللہم اجرنی من النار. یہ یاد رکھیں آپ لوگ سب، یہ دعا چھوٹی سی ہے، آرام سے یاد کر سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں مسلسل. اسی طرح فتنہ مسیح دجال کی جو دعا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے سب نے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب
जहन्नम व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अज़ाब से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अज़ाब से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत की आजमाइशों से। दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें अज़ाब जहन्नुम से महफूज फरमा। अब देखें, दुनिया और आखिरत की भलाई आपने मुसलसल मांगनी है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी मुश्किलात में आपकी आसानी करके रखे और आपको अच्छा यहाँ पे अच्छा वक्त गुजार सकें, आप अच्छे मुसलमान बन के रह सकें, और आखिरत में भी आपके साथ अच्छा ही हो। उसके बाद है जी वालिदैन के लिए दुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना। रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, इन दोनों मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। माँ बाप ने जैसे आपकी परवरिश की होती है उसी हिसाब से ये दुआ है, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि उन पर रहम करें। उसके अलावा इल्म और रिस्क में बरकत की दुआ है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, बेशक मैं मांगता हूँ तुझसे इल्म नफ़ा देने वाला और पाकीज़ा रिज़्क़ और अमल जो कि मैं कर सकूँ। ठीक है। उसके अलावा जी औलाद के लिए दुआ है। अच्छा, अगर जिन लोगों की औलाद नहीं है उनके लिए दुआ है। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। सूरह अंबिया की आयत नंबर 89 है। बेहतर है दोनों मियाँ बीवी फजर और मगरिब के बाद 21 मरतबा या 41 बार पढ़ें। और बेसिकली अगर आप इस दुआ को मुसलसल अपनी नमाज़ों में कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, हर नमाज के बाद पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, औलाद का मामला, तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में है, तो इंशाअल्लाह ये दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। और जिन लोगों की औलाद है और वो चाहते हैं कि वो औलाद नेक हो और साले हो, तो वो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयून वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ठीक है, यानी कि वो ये दुआ बहुत अच्छी है, आँखों की ठंडक अल्लाह ताला बनाए औलाद को। तो ये हैं जी थोड़ी सी दुआएं। उसके बाद आप अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करें, हमें दुआओं में याद रखें, और दूसरों को ये दुआ ज़रूर बताएं, शेयर करें लोगों के साथ दुआएं, ताकि सब लोग अपना रमज़ान अच्छा गुजार सकें और सबको ये दुआएं पता हों, और अपने बच्चों को ये दुआएं याद करा लें, ख़ुद भी याद करने की कोशिश करें। कोरोना लॉकडाउन के दरमियान जैसा कि मर्द हज़रात घर पर मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा मौका है कि वो भी ये दुआएं याद रख सकते हैं। तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया हमारे चैनल को देखने का, शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।